اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج ہماری زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہاں سے سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے اور سورج کی روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے اور سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اس طریقے پر زمین تک سورج کی روشنی آنے میں 8.5 منٹ لیتی ہے۔ 8.5 منٹ میں سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے اور رفتار کتنی ہے؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہے، آج تو سورج نہیں نکلا ہے، بس ایک پلیٹ اور تھالی سی ہم کو معلوم ہوتی ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے۔ جیسی ہماری زمین ہے ایسی 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہم سے بہت دور ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو چھوٹا سا لگتا ہے۔ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کی بنا پر ایک تھالی سا معلوم ہوتا ہے، اور بعض ستارے اس سے بھی اونچے ہیں۔ بعض کی روشنی کو تو دنیا تک پہنچنے کے لیے سالہ سال لگتے ہیں، اور بعض ستارے کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے سائنس دانوں کے کہنے کے مطابق 20 کروڑ سال لگتے ہیں۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی حیران بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو دیکھ کر سائنس بھی چلتی ہے۔ ذرا آپ لوگ موبائل کو دیکھو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اس میں 2-4 بٹن دبائیں اور آپ بات کر رہے ہیں دہلی، آپ بات کر رہے ہیں ممبئی، یعنی بلکہ آپ اس موبائل سے باہر ملک میں بھی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، دماغ سے انسان نے کام لیا ہے، کام لے کر یہ چیزیں ایجاد کی۔ ہم 4 پہیوں کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی اس کو چلاتا ہے اور اس میں تیل ڈالتا ہے، وہ بھاگتی ہے۔ وہ سفر جو ہم پہلے ہفتوں میں طے کرتے تھے وہ اب ہم 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ سہارنپور جانے کے لیے ہم سب کو دادا پیدل جاتے تھے تو پورا دن لگ جاتا تھا، مگر آج ہم لوگ سہارنپور صرف 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی سواری سے پون گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حاجی لوگ پہلے جب حج کرنے کے لیے پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو کئی مہینے لگ جاتے تھے، اب صرف 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں حج کرنے کے لیے جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب زمانے کی تیز رفتاری ہے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا، عقل دی، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور پھر ایسی چیزیں ایجاد کی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ناقص اور بیکار بنائی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ سورج بنایا، سورج کیوں بنایا؟ تاکہ ہمیں روشنی ملے اور ہمارے کھیت میں کھیتی پکے۔ ابھی کئی دن سے سورج نہیں نکلا تھا تو ہمارے گھر ٹھنڈے ہو گئے تھے، ہم کو سردی زیادہ لگنے لگی تھی۔ جب دھوپ نکلی تو سب خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر سورج زمین پر نہ نکالتا تو ہماری کھیتیاں نہ پکتی، جب کھیتیاں نہ پکتی تو ہم کیا کھاتے؟ کھانا ہم کو نہیں ملتا، غلہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے نظام بنایا، اللہ نے سورج بنایا، پھر ہوائیں چلائی، ہوائیں سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ کھیتیاں پکتی ہیں۔ بارش برسائی، بارش نہ ہو تو ہم لوگ تڑپ جاتے ہیں، زمین کے جانور، زمین کے کیڑے مکوڑے تڑپ جاتے ہیں۔ اگر پانی نہیں برستا تو ہم لوگ اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ بار ان رحمت نازل فرما، اے اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش نازل فرما۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے کرشمے ہیں، اللہ کے کرتب ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، تاکہ تم لوگ سوچو، تاکہ تم غور کرو، دماغ لگاؤ، عقل لگاؤ۔ اللہ نے یہ پہاڑ بنائے، پہاڑ کس لیے بنائے؟ پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین ادھر سے ادھر ہلنے نہ پائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے ان پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنا دیا ہے۔ ہم بھی کوئی چیز سیٹ کرنے کے لیے میخ لگا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ پہاڑ لگائے تاکہ یہ زمین ڈگمگائے نہیں، اس کا بیلنس برقرار رہے، یہ صحیح رہے، سیدھی رہے۔ اگر ڈگمگائے گی تو دنیا والوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہمارے یہ پنکھے ٹوٹ کر گر جائیں گے، ہمارے مکان گر جائیں گے۔ یہ سب اپنی رفتار سے چل رہے ہیں،
یہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر پورا کر لیتی ہے۔ اس کے گردش کرنے سے رات دن آتے ہیں تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں پہاڑ بنا دیے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا حصہ 1/3 رکھا ہے اور 3/3 اس پر پانی رکھا۔ پانی کی اس کا مطلب زیادہ ضرورت ہے انسان کو، تو اللہ نے سمندر بنا دیے۔ سمندر اس لیے تاکہ ان سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو اور اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر یہ سفر کرنا چاہیے تو پانی کے جہازوں سے سفر کر سکتے ہیں اور سمندر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پروردگار نے یہ پورا نظام بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے بنائی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔